ناظرین کرام، اللہ جل وعلا کا لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ شکر عظیم ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ناظرین کرام، اللہ جل وعلا کا لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ شکر عظیم ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات میں ایک منادی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا کرتا رہتا ہے کہ خیر کے چاہنے والے خوش ہو جا، ہے برائی کے چاہنے والے رک جا اور عبرت حاصل کر۔ علاوہ اس کے ساری رات آوازیں آتی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور اللہ تعالی ہر رمضان شریف کی رات یعنی افطاری کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بنیاد الطالبین میں لکھتے ہیں، رمضان کا معنی ہے گرمی کی شدت۔ گویا کہ جو بھی کوئی اس مہینے کا ادب و احترام کرتا ہے، اس میں روزے رکھتا ہے، اس میں تسبیح و تحلیل کرتا ہے، تو رحمت الہی اور فضل خداوندی سے اس شخص کے گناہ اس طرح جل جاتے ہیں جس طرح لکڑی آگ میں ہو اور وہ جل جاتی ہے، اس طرح وہ شخص گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بنیاد الطالبین میں لکھتے ہیں کہ لفظ رمضان کے 5 حروف ہیں، را میم ضاد الف نون۔ آپ لکھتے ہیں کہ را سے مراد ہے رضائے الہی، میم سے مراد ہے محبت خداوندی، ضاد سے مراد ہے ضمانت خداوندی، الف سے مراد ہے الفت خداوندی، اور نور سے مراد ہے نور الہی۔ یعنی رمضان المبارک کا جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قدر مومنوں پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے کہ جو اس مہینے کا ادب و احترام کرتا ہے، اس میں تسبیح و تحلیل اور اس کے روزے رکھتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، تو اسے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی زبان میں لے لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے الفت و مہربانی بھی فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے کرم سے، اپنے نور سے بھی منور فرما دیتا ہے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہے لوگوں، تم پر رحمت و برکت والا مہینہ ضائع وگن ہوا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامۃ فریدہ، جس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات کا قیام نفل بنایا ہے۔ جو کوئی شخص رمضان المبارک میں ایک نفلی نیکی کرے گا، گویا کہ دوسرے مہینے میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے، گویا کہ وہ ایسے ہوگا جو دوسرے مہینے میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں نیکیوں کے ثواب کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔
اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اسے روزے دار جتنا اللہ تعالی ثواب عطا فرماتا ہے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص یہ نہیں پاتا، یعنی ہر شخص یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کروائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے دار کو صرف ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ روزہ افطار کروائے، یا ایک کھجور کے ساتھ، یا صرف ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ جو روزے دار کو روزہ افطار کروائے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا جس سے وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ سے نجات کا ہے، کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحت سے کام تخفیف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بابرکت مہینے میں عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔